ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾरों तरफ घेर लिया तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, वो क्या वाक़या हुआ? اصل میں نا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ وہ یہ تھا کہ ضلع اوکاڑا میں بصیر پور ایک شہر ہے، اس کے قریب ایک ڈگی احمد یار گاؤں ہے، تو وہاں میرا پروگرام تھا۔ تو جب میں گیا تو پولیس والے ایس ایچ او صاحب اور اے ایس آئی صاحب اور بھی کافی پولیس کے دوست آ گئے، اور انہوں نے کہا جی آپ پہ پابندی ہے تو آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پابندی تھی تو آپ مجھے پہلے بتاتے، ہوں تو میں آ گیا، ہوں تو میں تقریر کر کے میں کہا بھی مینوں ہوں کرن دیو تقریر، لیکن بہرحال انہوں نے بہت کہا کہ آپ نہ کریں، پابندی ہے، پرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ گرفتار ہوں۔ میں نے کہا بھائی گرفتار بھی کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، آپ پہلے مجھے تقریر کرنے دیں، تقریر آپ میری سنیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ جہاں کہیں گے آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن آپ فی الوقت میں اب آ گیا ہوں، اب تو میں انشاءاللہ خطاب کر کے جاؤں گا۔ پھر وہ تقریر کے بعد انہوں نے تھانے چلے گئے، تھانے سے صبح پھر انہوں نے عدالت میں پیش کیا، دیپال پور کی عدالت میں، راستے میں ہاتھ کڑی بھی لگائی، مولانا صاحب آپ محسوس نہ کریں تو ہاتھ کڑی لگا لیں۔ میں نے کہا ہاتھوں کو تو سب لگاتے ہیں، پاؤں کو بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ضمانت جو تھی وہ ذرا روکار لیٹ ملی تو جیل میں جانا پڑا، الحمدللہ جیل میں جا کر میں نے ایک دن اور اگلا دن بھی، 2 دن 3 دن الحمدللہ دین کی باتیں سنائی اور لوگ بڑے خوش ہوئے، بلکہ وہ جیل والے جو تھے نا، وہ دوست احباب سارے کہہ رہے تھے یار مولوی بابا رونق لگی 4 دن اور رہ جائے تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ رہائی ملی، اور وہ ایس ایچ او صاحب اور اے ایس آئی صاحب انہوں نے بلکہ معذرت کی، بعد میں میرے پاس پیغام ایک دوست لے کر آیا کہ وہ معذرت کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے مولانا صاحب ہمارے بڑے اچھے اخلاق والے ہیں اور ہمارا جی نہیں چاہتا تھا ان کو گرفتاری، ان کا مسئلہ بنائے گرفتاری والا، لیکن ہم مجبور تھے کہ ڈی پی او صاحب کی طرف سے آرڈر تھا۔ تو پھر الحمدللہ وہاں جانا فائدہ مند ہی ہوا، ثابت ہوا کہ وہاں ایک مسجد کے لیے ایک آدمی نے جگہ دی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں ٹائم دیں اور مسجد کی بنیاد رکھیں تاکہ اللہ کا گھر یہاں ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر آپ کے اوپر 17 اضلاع میں پابندی کیوں کہ آپ یہاں پر تقریر نہیں کر سکتے؟ اصل میں نا یہ جو پابندی ہے نا یہ میرے اکیلے پہ نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء پہ پابندی ہر سال لگائی جاتی ہے۔ کسی کے اوپر 1 ماہ کی ہوتی ہے محرم کی، اور کسی کے اوپر 2 ماہ کی ہوتی ہے سفر کی بھی، اور کسی کے اوپر 3 ماہ ربیع الاول کی بھی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو علماء ہیں نا، دیوبند کے علماء، بریلوی مسلک کے علماء، اور جو ذاکر ہیں شیعوں کے اور اہل حدیثوں کے جو خطباء ہیں، ان پہ لگائی جاتی ہے، جو نامور ہیں مشہور ہیں، خاص کر ان پہ پابندی لگائی جاتی ہے جو گرم تقریریں کرتے ہیں، تقریر میں کوئی سختی والی بات، سخت بات کر دی تو اس پہ پابندی۔ آپ تقریر کر کے گرما دیتے ہیں ماحول اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ گرما بھی دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور ان کو پھر ٹھنڈا بھی کر بھی دیتا ہوں اس طرح کی بات کر کے۔ تو ہمیں جب کوئی بات گرم کرنی پڑتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یار یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کرنا پڑتی ہے، بعد وقت کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بڑے میوے ہوتے ہیں، اس کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اسے سننے میں بڑے دھیان سے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، کیا جادو چلاتے ہیں؟ اصل میں جادو والی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا خاص فضل ہے۔ فاروق صاحب، بڑے صاحب، آپ کو اللہ سمجھ شعور آپ نے بڑا دیا ہے، اخلاق محبت پیار دیا ہے، کیونکہ آپ کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ بڑے پیارے سوال ہیں اور بڑے بہترین قسم کے سوالات آپ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بات جب انسان کرتا ہے نا مجمع میں، ایک تو اللہ کا نام لے کر بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ کر بات کرے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کر کے بات کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کر کے بات کرے۔
تو اللہ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں. پھر دوسری بات زیادہ یہ ہے کہ مجمع عام میں ہم جیسے گناہ گار بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے اللہ کے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو رات کو تہجد میں روتے ہیں, اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں. وہ جب ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑتی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے, ہمارا سینہ کھول دیتا ہے. اور ان کی اچھی نگاہیں جب ہمارے جیسے گناہ گاروں پہ پڑتی ہیں تو اللہ ہمارا سینہ بھی کھول دیتا ہے, راضی بھی ہو جاتا ہے, ہمیں توفیق بھی دے دیتا ہے. پھر کبھی ہنسی والی بات آ گئی, کبھی رونے والی بات آ گئی, کبھی سخت بات آ گئی, کبھی نرم بات آ گئی, جس طرح ماحول بنا اس طرح کی بات کرتا نہیں تو یہ کہا تو یہ جاتا ہے اور دیکھا گیا کہ مولوی جو ہے ذرا سخت گیر ہوتے ہیں. آپ جہاں پہ جاتے ہیں ہنساتے ہیں, بلکہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی آگے سے لوگوں کو ہنساتے ہیں اور پھر لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں. خاص آپ نے طے کیا کہ میں نے اس ٹیکنیک سے لوگوں کو بات سمجھانی ہے کہ سیریس باتیں لوگ سمجھنے میں ذرا دیر لگاتے ہیں, سمجھنے میں سیریس بات کو لوگ سمجھنے میں دیر لگاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں ان کو مزاح کے ذریعے دین کے پاس لاؤں گا. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو خوش طبی ہے نا جی, یہ حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی سے ثابت ہے. اور خوش طبی میں ایک بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس میں بات سچی کی جائے, بات حقیقت ہو. غلط بات سنا کر ہنسانے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے, اور سچی بات کر کے بندہ خوش طبی والی بات کر لے نا تو وہ اس میں قباحت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ اپنے صحابہ سے خوش طبی فرماتے تھے. ایک صحابی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کو آپ نے فرمایا او کانوں والے ادھر آپ بات سن. بچہ تھا لیکن صحابی تھا, نبی علیہ السلام کا آپ کے چہرے کی زیارت کی, کلمہ پڑھا, مسلمان تھا, اور آپ نے فرمایا کانوں والے ادھر آپ بات سن. تو بات بھی سچی ہوگی کہ ہر شخص کے دو کان ہوتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش طبی فرمایا. اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اور واقعات بے شمار ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس نے آ کر اپنے خاوند کے بارے میں کوئی بات کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا خاوند وہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. اور وہ بڑی پریشان ہوئی, کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میرے خاوند کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ نے فرمایا ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. تو آپ کے تو بڑے شاگرد ہیں کہ ناصر مدنی بھی آپ کے شاگرد ہیں. یہ میرا بہت مکھن شاگرد ہے. مکھن اے جڑا میرا چاند میرا مکھن ہے بھی تسی سکھایا نو. اصل میں نا اس کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ شروع سے ہی خوش طبی, بہت زیادہ اس کو ماحول ملا خوش طبی کا. اب وہ زیادہ خوش طبی میں مجھ سے بھی کئی سے آگے ہے خوش طبی میں, لیکن میں جب وہ ملتا ہے یا فون پہ بات ہوتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں مجھے تو اس سے محبت ہے, تو تیرا انداز بڑا اچھا ہے, الفاظ بڑے اچھے ہیں, تو میرا ادب بھی بہت کرتا ہے, اپنی امی کی بھی بڑی خدمت کرتا ہے, مگر یہ زیادہ جو ہے نا باتیں اس طرح کی یہ نہ کیا کرو تاکہ ان باتوں سے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. خاص کر جو دین والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور جو دنیا کی طرف جن کا زیادہ رجحان ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اس طرح کی بات خوش طبی والی کر ضرور لیا کرو, لیکن ذرا محتاط رہا کرو. بات اس طرح کی ہو کہ صحیح بھی ہو, اچھی بھی ہو, اور اس میں فخر تکبر غرور والی بات بھی نہ ہو, عاجزی انکساری والی بات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماموں کی بہن جو ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے ماں بھی یاد نہیں ہے. یعنی خوش طبی ضرور کرو, اس میں حقیقت ہو. مولانا صاحب یہ کیا لوگوں کی ایک شادی مشکل سے ہوتی ہے, آپ کی ایک شادی, دو شادی, تین شادیاں, چار شادیاں, یہاں تک کہ 7 شادیاں, یہ کیسے کیا آپ نے؟
اصل میں جس طرح بندہ ایک شادی کرتا ہے نا، ہاں جی، وہ کس طرح کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہاں جی، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے. جس عمر میں کئی بندے ایسے ہیں ان کی 18 سال میں ہو جاتی ہے، 20 سال میں ہو جاتی، 25 سال میں ہو جاتی، اور کئی پہلی شادی جو ہے وہ 32 اور 35 سال کے ہوتے ہیں پھر ہوتی ہے. یہ جس طرح پہلی ہوتی ہے نا جس اللہ کے حکم سے اسی کے حکم سے دوسری، اسی کے تیسری، چوتھی، پانچویں. پہلی شادی آپ کی کس عمر پہ ہوئی؟ تقریباً میرا یہ بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے نا، ہاں جی، یہ 18 سال کا ہے، حقن آج اس کا نام ہے. اچھا، پہلے میری اس عمر میں شادی ہوئی، 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی 18 سال کی عمر میں پہلی شادی اور ہوئی. آخری شادی کس عمر میں ہوئی، یعنی کہ آخری 7ویں شادی، 7ویں شادی کو میرا 3 سال ہوگا. یعنی کہ 54 سال کی عمر. جی 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 جی. تو ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی دوسری تیسری بیگم کا جو رشتہ ہے وہ مانگنے کے لیے پہلی بیگم گئی تھی. اتنا سلوک اور اتنی محبت کہاں سے آتی ہے؟ اسی طرح پتہ بات کیا ہے میرے بھائی جان فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ میں نے اپنی بیویوں سے اتنی محبت کی ہے، اتنا پیار کیا ہے اور ان کا اتنا خیال کیا ہے کہ میں نے ان کی کوئی بات کو رد نہیں کیا، جو ماننے والی بات تھی وہ مانی. اس وجہ سے انہوں نے میری بات کو کبھی رد نہیں کی. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کا خاص فضل اور احسان یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو، بات پاک کو، فرامین مبارک کو ساری دنیا سے بڑھ کر ترجیح دی ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہت زیادہ اللہ نے مجھ سے احترام کروایا ہے. اور میں نے اپنے والدین کا اللہ کی رحمت سے اتنا احترام، اور اللہ نے مجھ سے اتنی ان کی خدمت اور نوکری کروائی ہے کہ میں نے ان کی کسی بات کو آج تک جو ماننے والی شریعت کے مطابق تھی آج تک کوئی بات رد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ فرماتے تھے یا اللہ منظور نے ہماری بات کبھی رد نہیں کی، اللہ تو اس کی دعا کو رد نہ کرنا. تو آپ دعا 7 شادیوں کی کرتے تھے؟ تو اور بھی دعائیں ہیں، شادیاں بھی ہیں اور بھی. تو اللہ نے ہر میدان میں، چاہے وہ شادیوں کا مسئلہ ہو، چاہے تبلیغ کا مسئلہ ہو، چاہے کہیں آنے جانے کا مسئلہ ہو، کسی سے کوئی تکرار ہو جائے، کسی سے کوئی مناظرہ ہو جائے، کسی سے کوئی سخت کلامی ہو جائے، دین کے معاملہ میں برادری کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، تو کوئی بھی معاملہ بنے تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے یا اللہ اس کی رزق میں اضافہ کرنا، اس کی عزت میں اضافہ کرنا، جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جائے اللہ اس کو عزت دینا اور کسی میدان میں اس کو ناکام نہ کرنا. یہ ان کی دعائیں ہیں. میں نے آج تک ان کا احترام اللہ نے مجھ سے کروایا. وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو اللہ آپ جیسے لوگوں سے اور دنیا سے میرے جیسے گناہ گار کا احترام کروا رہا ہے. مولانا یہ ہے کہ روایت ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا جو رزق ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی جی ہے. جی آپ نے 7 کی ہیں شادیاں، جی جی. آپ کے رزق میں تو پھر بڑا اضافہ ہوا ہوگا. اضافہ اس طرح کا ہے الحمدللہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا اضافے کا معاملہ یہ اللہ ہی کے ذمے ہے رزق. لیکن میرے بھائی جان بڑائی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے. دولت سے، مال سے انسان غنی نہیں بنتا. غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے. تو جس آدمی کو اللہ دل کا غنی بنا دینا وہ اپنے آپ کو اتنا دولت مند سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا دولت مند ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں ذاتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی. صحیح. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ توازن کیسے رکھتے ہیں ایک کے بعد، یعنی کہ ایک شادی ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، صحیح. تو ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، ان شادیوں میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ میں ان شوہروں کے لیے پوچھ رہا ہوں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جب انسان پہلی شادی کرتا ہے نا وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کرتے ہیں شادی، والدین کرتے ہیں. جب وہ اس پہلی بیوی سے سلوک اچھا کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کی بیوی جو ہے نا جو وہ بات کہہ دے وہ مانتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. لیکن جب وہ کہتا ہے نا میں نے اور شادی کرنی ہے، یا وہ شادی اور اس لیے کرتا ہے کہ پہلی جو ہے نا وہ خدمت میں کمی کرتی ہے، یا وہ اس کے بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، اس کی بہنوں کا احترام نہیں کرتی، یا اس کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، جب کوئی نہ کوئی فرق اس طرح کا پڑتا ہے نا
तो फिर वो दूसरी शादी करता है। वगरना मैंने ये देखा है कि अगर इंसान को एक बीवी फर्मा बरदार मिल जाए जो उसके तमाम मामलात में उसका तावन करे और उससे मोहब्बत करे, तो इंसान पाकिस्तान में दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर हो जाए तो आजकल सिलसिला सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पता क्या है, हाँ जी, हाँ जी। शादी हो गई तो जो पहली है ना, अगर वो कोई थोड़ी बहुत ही कमी करेगी तो कहेगा खामन मैंने और करनी है, तो पहली बात तो वो करने नहीं देती। अगर वो करेगी हो जाएगी, या उसकी जो खामन जो उसका है उसकी सास और उसका ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे, तो फिर वो पता पहली क्या कहेगी, अब आपने मुझ पे इसको ले आए हो दूसरी को, मैं अब इसके ऊपर तीसरी लाऊं। फिर वो तीसरी लेके आती है। वो तीसरी लेकर आती है तो वो खामन जो है ना, वो भी मेरे जैसा मुस्कुरा के कहता है आन दो हाँ अल्लाह का हुक्म हुआ तो आ जाएगी। फिर वो जब तीसरी आ जाती है ना, तो कोशिश करती है उस तीसरी को अपने साथ मिलाने की। पहली जो होती है ना, वो दूसरी जब आती है दूसरी से तो उसकी बनती नहीं। हाँ जी। जब तीसरी आती है ना, तो कोशिश करती है जिसको वो खुद लेकर आती है तीसरी को, सोचती है अब ये मेरा साथ देगी। जब वो भी वो दूसरी के साथ मिल जाती है, कहती है अब चौथी करूंगी वो मेरे साथ मिल जाएगी। तो उसके साथ मिले ना मिले खामन को मिलती रहती तो है। खावन क्या कहता है कि भाई ठीक है, वो आने दो। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहता है जो नसीब में है वो आकर रहेगी। शादी का मसला जिस तरह औलाद अल्लाह ही देते हैं, इसी तरह बीवी का भी मसला अल्लाह। ही। और सहाबा के आप वाक़यात पढ़ें, जी। सहाबी किसी की 5 शादियाँ, 3 शादियाँ, 2 शादियाँ, हमें वैसे इसको फरोग देना चाहिए, ज्यादा शादियों को। वैसे भी जितनी पाकिस्तान में। तादाद है ना औरतों हाँ की, जी। शादियाँ ज़्यादा करनी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा ये होता है, बंदे भी बुराई से बच जाते हैं, औरतें भी बुराई से बच जाती हैं। और जितनी तादाद ज़्यादा है औरतों की जो इंसान शादी कर सकते हैं, कितनी करनी चाहिए उनको? 4 उनको शादियाँ करनी चाहिए, ताकि ये उनका रिज़्क भी बढ़े, उनकी तकवा परहेज़गारी में भी इजाफ़ा हो। और वो अगर बीवियाँ दीन वाली मिल जाएं या खामद दीन वाला हो ज़्यादा, तो वो उनको जगाए तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए। बीवियाँ मिल जाएं दीन वाली तो अपने खामद को जगाएं, उठो नमाज पढ़ें, तो घर में बरकत होगी और वो उनका आपस में इत्तेफाक होगा, काम भी बांट लेंगे सारे। बांट लेंगे। और दूसरा ये है कि जो औरतें आपस में मोहब्बत करने वाली हूँ ना, दीन पढ़ी हुई हूँ, दीन से आगाह हूँ, और वो ज़्यादा एक दूसरे की खैर खाई करेंगी बजाय मुखालफत के, बजाय लड़ने के। वो आपस में मोहब्बत करेंगी। बिल्कुल। मौलाना कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 28 बच्चे हैं। 28 बच्चे हैं, तो सबके आपको नाम याद है? नाम कोई ज़रूरी तो आपको बच्चे बताने ज़रूरी है, नाम ज़रूरी नहीं। वो एक आधे का नाम रह गया तो फिर वो रूटीन गलत हो जाती है। नहीं, आप सबसे जाके, जब आप तो दौरों पर रहते हैं, जी जी, और सफ़र करते रहते हैं, हाँ जी। तो जब घर जाते हैं तो फिर 28 मुख्तलिफ घरों में रहते हैं, किस तरह से मिलते हैं उनको जाके? असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फौत भी बच्चे काफ़ी हुए हैं, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 हैं 18, ठीक। जिंदा है अल्लाह के फजल से। तो मैं जब जाता हूँ ना, तो सब बच्चों से मेरी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन फितरती तौर पे ये चीज़ है, बाज़ बेटी जो है ना एक आधी उससे ज़्यादा होती है, बच्चों में से एक बच्चे से, 2 बच्चों से कोई ज़्यादा ही प्यार होता है। ये अल्लाह की तरफ से कोई कुदरती चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो सबसे मोहब्बत करता है, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। ख़ास कर बच्चा फर्मा बरदार हो, बच्चा ताबियादार हो, और बच्चा मोहब्बत करने वाला हो, खिदमत करने वाला हो, एहतराम करने वाला हो, तो उससे ज़्यादा असल में ये देखें कि जिस कदर कोई माँ बाप की ज़्यादा खिदमत करेगा उतना ही वो होगा। प्यार होगा, उतना ही वो प्यार माँ बाप का लेगा। आपकी बात बड़ी दूर तक सुनी जाती है, लोग बड़ी दूर दूर से आपको सुनने आते हैं। शादी का आइडियल एज क्या है? पाकिस्तानी लड़कों का बहुत बड़ा मसला है। आप आइडियल एज क्या समझते हैं कि इस एज में कर देनी चाहिए शादी? असल में शादी की इस दौर में जो उम्र है हाँ ना, जी। ये बच्चे की 20 साल की उम्र हो जाए ना, उसकी शादी कर देनी चाहिए। और बेटी जो है ना, वो 17-18 साल की हो जाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक तो उम्र जो होती है ना, ये मुनासिब उम्र होती है
اس میں اللہ بچے کو اولاد دے، بچی کو اولاد دے، تو وہ ان کی جوانی میں ہی وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے خدمت میں بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کو اصل میں میرے نا ایک بھائی ہیں آصف مغل صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں بڑے، تو ہم ایک دفعہ ان کے باپ سے ابو جان سے ملے، تو وہ میں نے پوچھا بزرگوں کیا حال ہے، یہ میرا بھائی جو آصف ہے آپ کی خدمت کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے مولانا صاحب جنہ دیاں اولاداں چنگیاں ہون نا وہ ماپے بڈھے ہی نہیں ہوندے۔ مولوی صاحب ساڈا پتر ایڈا چنگا ہے کہ اسی اللہ دے فضل نال جوان ہاں، اللہ سارے نو یہو جہا پتر دے، اینی خدمت کردا ہے کہ اسی اپنے آپ نو بڈھا نہیں کہندے، اسی اپنے آپ نو جوان سمجھتے۔ آپ تو پاکستان میں ہر جگہ جاتے ہیں تو بے شمار آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہوں گے، جی جی کبھی کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بھی ہنسنے پہ مجبور کر دیا، آپ نے کہا یار کی ہو گیا میرے نال؟ اصل میں یہ پاکستان ہے ہمارا، پنجاب ہے خاص کر، تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے خاص کر پنجابی جو ہے نا، اس طرح کے واقعات میں اصل میں کوئی سخت باتیں یا کوئی شغل والی باتیں یا کوئی معاملات اس طرح کے تو بے شمار میرے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن میں کسی کو یہ سنا کر یا بتلا کر یہ نہیں میرے دل میں کہ وہ اس کا دل دکھے یا وہ پریشان ہو، اس لیے میں سناتا نہیں ہوں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو سنا دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک جلسے پہ جا رہا تھا، ایک جلسے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا اور پولیس والے دوست کہنے لگے کہ ہم نے جلسہ نہیں کرنے دینا، مولوی منظور کی آج تقریر ہم نے نہیں ہونے دینی۔ تو وہ جلسہ کروانے والا بار بار مجھے کہتا تھا مولانا صاحب آپ ضرور آئیں، مولانا صاحب آپ ضرور آئیں، یہ آپ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، آپ کا خطاب ہوگا، لوگ بڑے بےتاب ہیں اور وہ کہتے ہیں شیر پنجاب کو آنا چاہیے، اگر آپ نہ گئے تو آپ کو وہ کہتے ہیں آپ کوئی شیر شور نہیں ہے، شیر تب ہے اگر آپ آئیں گے تو۔ میں نے کہا یار میں آ جاتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ مولوی منظور کا نہیں ہونے دینا، حکومت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، وہ ہمارا آخر کار وہ حکمران ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو بھی وقت کا حاکم ہوتا ہے یا پولیس ہے، افسر ہیں، یہ سارے محکمے ججز صاحبان ہیں، یا ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یار آپ رہنے دیں، تو کہنا نہیں جی نہیں مولانا صاحب آپ ضرور آئیں۔ میں کہا اچھا جی میں آ رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر جب ہوئی میں سفر میں آ رہا تھا، کہنا مولوی صاحب اتوں ہی مڑ جاؤ۔ میں کہا کی ہویا؟ وہ کہنا ہن جڑا جلسہ کرانا ہے انہوں ہی پھڑنا۔ مولوی جی میں پار نہیں چک سکتا، میں کہا مینوں ہی پھڑانا یہ پھڑ لو۔ تو یہ اس طرح کے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں پھر بھی کسی کو پریشان نہیں ہونے دیتا کہ جلسہ کروانے والا پریشان ہو، وہ میرے کھانے کے معاملے میں پریشان ہو، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا، میرے آنے کی وجہ سے کرائے کے معاملے میں پریشان ہو، میں کرائے کی گاڑیاں لے کر جاتا رہا، اب تو اللہ نے مجھے اپنی گاڑی دے دی ہے۔ تو خاص کر یہ اتنا عرصہ 45 سال کا عرصہ میں نے تبلیغ کی ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی نے، حافظ عبدالرشید ساجد صاحب ہیں ضلع قصور کھڈیاں خاص کے نداء الاسلام مدرسہ کے وہ رئیس ہیں، انہوں نے مجھے گاڑی پرسوں لے کر دی ہے اور گفٹ کی ہے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں اور آپ نے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہم اس کی وجہ سے خوش ہو کر آپ کو یہ گفٹ دے رہے ہیں۔